بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج میں بہت ہی بہترین کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی۔ شادی کے دوسرے ہی دن نئی نویلی دلہن اور ساس کی آپس کے اندر جو پہلی گفتگو ہوئی، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سبھی جو نئی نویلی دلہنیں ہیں وہ اس پر عمل نہ کریں۔ شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی، تبھی ساس کی چیختی آواز سنائی دی، صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادتیں ہم لوگ برداشت نہ کریں گے، تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے۔ بہو نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری اور 2 بیگ لے کر واپس آئی اور کہا، ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی کے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، آپ ملا لیں، کوئی چیز کم نہیں۔ یعنی وہ شادی سے پہلے آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بیٹی والوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر آپ یہ جہیز میں چیزیں دو گے تو ہم اپنے بیٹے کی بارات لے کے آئیں گی۔ جہیز ایک لعنت ہے، یاد رکھنا، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے اپنے پاس کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ تو نیچ لوگ جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آپ ملا لیں، کوئی چیز کم نہیں۔ اس میں ہونڈا سٹی، سمارٹ ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، اس کے علاوہ بجلی کا سامان، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، ڈبل بیڈ، 1,30,000 نقد، 5 لاکھ، یہ رسیدیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لو۔ آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی، میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا۔ اب آپ بتائیں، میرے بارے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے۔ حالانکہ اصولی طور پر حق یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے اندر بڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم جناب کاروبار کے متعلق پوچھتے ہیں، ہم روزمرہ کے معاملات کے متعلق پوچھتے ہیں، لڑکی اسکول کتنا پڑھی ہے، لڑکی جاب کرتی ہے نہیں کرتی، بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکی کے والدین کے پاس کاروبار کتنا ہے، یہ وہ گھر بار کیسا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی قرآن پڑھی ہے نہیں پڑھی، لڑکی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، لڑکی کو دین اسلام کے ساتھ کتنی دلچسپی ہے، کیونکہ ماں جب دین اسلام پہ زیادہ عمل کرنے والی ہوگی تو ظاہری بات ہے بچے بھی ماں کو دیکھ کر ماں کی تربیت ہی بچوں میں نظر آتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی تھی، میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا۔ اب آپ بتائیں، میرے بارے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے۔ یہ بات مکمل کی ساس سن رہی تھی اور باقی گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی، وہ جو دوسرا بیگ تھا، دوسرے بیگ کی زپ کھولی۔ ساس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا، میرے والد نے یہ 30 بور پسٹل دیا تھا اور کہا تھا بیٹی تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ جب یہ بات کی گئی اس کے بعد ساس کا رپلائی سنو، جواب سنو۔ ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا، بہو تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جاؤ، جب نیند پوری ہو جائے تو خود سے اٹھ جانا میری شہزادی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، جس کا موضوع تھا آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی اور یہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا